بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول اور اس کا نبی ہوں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے اللہ کا نبی ہونے کی دلیل یہ قرآن پاک ہے جو اللہ کا کلام ہے اور جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ میرے پاس اللہ کے پاس سے بذریعہ وحی آیا ہے۔ جب لوگوں نے آپ کے اس دعوے کو نہ مانا تو آپ نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور تمہاری عقلیں مانتی ہیں کہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسا پیش کرو، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اس جیسی ایک صورت بنا دو۔ آپ نے ان کو چیلنج کیا اور چیلنج قبول کرنے کا مطالبہ کیا، اور چیلنج بڑے سخت اور کڑے لہجے میں کیا، ایسے لہجے، ایسے اسلوب اور ایسے انداز میں کہ جس سے انسان کی غیرت جاگ اٹھے، حمیت بھڑک اٹھے اور وہ یہ طے کر لے کہ اس کا جواب دینا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چیلنج ہی نہیں کیا بلکہ قسم کھا کر اس بات کا بھی اعلان کیا کہ یہ لوگ ہرگز جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے، نہ اس چیلنج کو قبول کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں جن آیات کے ذریعے چیلنج دیا گیا، چند آیات یہاں پر بطور مثال ذکر کی گئی ہیں۔ سورہ قصص میں فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهُ مَا اتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی کہہ دو کہ تم لوگ بھی اللہ کے پاس سے ایک ایسی کتاب لے آؤ جو بہت ہی زیادہ واضح اور ہدایت والی ہو، میں اس کی اتباع کروں گا اگر واقعی تم سچے ہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے چیلنج کو اے نبی نہ مانے تو جان لو اور سمجھ لو کہ یہ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ سورہ اسراء میں فرمایا، اور بہت ہی سخت انداز میں فرمایا گیا، اس سے زیادہ کڑا انداز نہیں ہو سکتا کہ اے نبی کہہ دیجئے تمام انسان اور جنات مل کر اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ اگر وہ اس جیسا قرآن پیش کر دیں تو ان کر سکتے ہوں تو کریں، یعنی تمام انسان اور جنات مل کر کے بھی اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے سب مددگار کیوں نہ ہوں۔ سورہ ہود کے اندر فرمایا گیا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس قرآن کو گڑھ کر پیش کر دیا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ لوگ بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آئیے گڑھی ہوئی، اور اللہ کے علاوہ جو بھی تمہارے سفارشی، مددگار، ساتھ دینے والے، زبان کے دھنی ہوں، ان سب کو پکار لیجئے اور بلا لیجئے اگر تم ذرا بھی سچائی رکھتے ہو اپنے اندر۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا، اور بہت ہی کڑے اور سخت لہجے میں فرمایا گیا اور دھمکی آمیز لہجے میں فرمایا گیا کہ اگر تمہیں واقعی شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو تم بھی اس جیسے کلام کی کوئی ایک صورت پیش کر دو، اور اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو پکار لو اگر تمہارے اندر سچائی ہے۔ تم نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور جہنم ہوں گے، لوگ اور پتھر ہوں گے، اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار اور دہکائی گئی ہے۔ یہ کتنا سخت انداز اور لہجہ تھا۔ یہ تھا چیلنج قرآن کا۔ تو قرآن کے معجز ہونے کا ایک رکن یہ ہے کہ چیلنج دیا جائے، ظاہر ہے چیلنج کر دیا گیا۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ اس چیلنج کو قبول کرنے کا محرک موجود ہو۔ محرک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی اور دین اسلام پیش کیا، قرآن پاک پیش کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو آپ نے جو دین پیش کیا اس دین سے ان کے دین کی تردید ہوتی تھی، اس دین سے ان کا دین باطل قرار پایا، اور جس دین پر ان کے آباء و اجداد تھے اس کو غلط اور بے بنیاد ٹھہرایا گیا، ان کی عقلوں کو ناکارہ گردانا گیا، ان کے معبودوں اور بتوں کا مذاق اڑایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کے اور قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور چیلنج کیا کہ وہ اس جیسا پیش کریں۔ ظاہر ہے جنہیں اتنی پریشانیاں تھیں، جن کی ذلت ہو رہی تھی، جن کے آباء و اجداد کو برا بھلا کہا گیا، جن کے دین کو باطل و بے بنیاد ٹھہرایا گیا، جن کی عقلوں کو ناکارہ اور کم عقل ثابت کیا گیا، اور جن کو سخت اور سست کہا گیا، پتھروں کا پجاری کہا گیا، اپنے ہاتھ سے بنا کر تیار کیے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے والا کہا گیا، اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا، جن کو اس پر بڑی سخت کوفت ہوتی تھی، کڑن ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، دل جلتے تھے، کلیجے پھٹتے تھے، دل تڑپ اٹھتے تھے اور بے تاب ہو جاتے تھے۔
ظاہر ہے وہ کیوں نہ اس چیلنج کو قبول کرتے۔ وہ ان کے لیے اس چیلنج کو قبول کرنا بہت آسان تھا بنسبت اس کے کہ وہ اللہ کے بندوں سے مقابلہ کریں، جنگ کریں، جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کریں، جنگ کے خطرات کو مول لیں، جہاں ہر طرف خطرہ ہی خطرہ، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں، ہر طرف مسائل ہی مسائل، ہر طرف مصائب ہی مصائب۔ لیکن وہ ان جنگوں کی صعوبتوں میں پڑے، انہوں نے خطرات مول لیے، جانی نقصان اٹھایا، مالی نقصان اٹھایا، عزت و آبرو کا بھی خیال نہ رکھا، سب کچھ اپنے معبودوں کی مدد کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت اور اس کے دفاع کے لیے کیا۔ لیکن اگر وہ اس چیلنج کو قبول کر سکتے تھے اور ان کے اندر صلاحیت اور ہمت ہوتی تو ظاہر ہے وہ اتنے خطرات مول نہ لیتے، بلکہ سیدھے اس چیلنج کو قبول کرتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اپنے دین اور اپنے معبودوں کا دفاع کر لیتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کلام کو انسانی کلام نہیں تھا، بلکہ انسانوں کے خالق کا کلام تھا۔ جو انسانوں کے خالق کا کلام تھا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مخلوق اپنے خالق جیسے کلام کی برابری کر سکے اور اس جیسا کلام پیش کر سکے۔ تیسرا رکن قرآن کے اعجاز کا ہے، کوئی مانع موجود نہ ہو چیلنج قبول کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کوئی مانع اور رکاوٹ بھی موجود نہیں ہے، نہ فطرتاً اور نہ ظاہراً، اس لیے کہ قرآن پاک عربی زبان میں تھا، قرآن کے الفاظ عربی تھے، قرآن کے الفاظ ان حروف تہجی کے مجموعے سے بنے ہوئے تھے جن حروف تہجی کے مجموعے کو عرب استعمال کیا کرتے تھے۔ قرآن کی عبارتیں خالص عربوں کے انداز اور اسلوب پر تیار کی گئی تھیں۔ عرب والے اہل بیان تھے، اہل زبان تھے، اور ان کے اندر بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے بلیغ لوگ موجود تھے جو میدان بلاغت و فصاحت کے شہسوار کہلاتے تھے۔ ان میں شعراء تھے، خطباء تھے، ان میں واعظین تھے، ان میں قصہ گو تھے، ہر طرح کے لوگ موجود تھے جو زبان کے بڑے دھنی، زبان کی باریکیوں نزاکتوں سے اچھی طرح واقفیت رکھنے والے اور ایک ایک چیز کو پرکھنے والے تھے، جن کے بارے میں کہا گیا، جن کی شاعری، جن کے خطبوں، جن کی تقریروں، جن کے مناظروں سے اس بات کا پتہ چلتا تھا کہ وہ عقل کے بڑے پختہ تھے، معاملات کی بڑی پرکھ رکھتے تھے، تجربات بڑے تجربے کار تھے۔ قرآن نے ان کو ان کی زبان میں مخاطب کیا، ان کی زبان میں مخاطب کیا، کسی دوسری زبان میں مخاطب نہیں کیا۔ قرآن نے ان کو چیلنج کیا ان کی زبان میں، قرآن نے ان کو کلام پیش کرنے کے لیے کہا ان کی زبان میں، کسی دوسری زبان میں نہیں، ہندوستانی زبان میں نہیں، ہندی یا سنسکرت میں نہیں، اردو یا فارسی میں نہیں، جیپنیز میں نہیں، چائنیز میں نہیں، یا دنیا کی جتنی زبانیں ہو سکتی ہوں، کسی زبان میں قرآن نے یہ چیلنج نہیں کیا کہ وہ کلام اس زبان میں پیش کریں، بلکہ عربی زبان میں پیش کیا جو ان کی مادری زبان تھی، جو ان کی پیدائشی زبان تھی، جو ان کی وہ زبان تھی جس کے وہ شہسوار مانے جاتے تھے، جس کے وہ فنکار کہلاتے تھے، جس کے وہ بڑے ماہر اور تجربے کار کہلاتے تھے، جس کی باریکیوں سے، جس کے قواعد اور اصول ان کے وضع کردہ تھے اور جن کی ایک ایک نزاکت سے وہ اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے۔ ایسے لوگوں کو کہا گیا، ایسے لوگوں کو خطاب کیا گیا۔ اگر دنیا کی کسی دوسری زبان میں ان سے خطاب کر کے چیلنج کیا جاتا اور جیسے کلام پیش کرنے کا مطالبہ ہوتا تو ظاہر ہے یہ عذر ہو سکتا تھا کہ ان کی زبان ہی نہیں ہے تو اس زبان میں کیسے وہ اس کلام کو پیش کر سکیں، لیکن یہاں یہ عذر ختم کر دیا گیا، اس کا سدباب کر دیا گیا، آگے کوئی انسان یہ عذر کر سکے اس کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور ظاہر ہے جب ان کی تقریروں سے، ان کے خطبوں، ان کے اشعار سے ان کی مہارت کا، ان کی تجربے کاری کا، ان کی عقل مندی کا اور ان کی بصیرت کا پتہ چلتا ہے تو یقیناً یہ بیوقوفی کیوں کرتے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی نادانی کرتے، حماقت کرتے کہ وہ جنگوں کے خطرات مول لیتے، بڑی بڑی لڑائیوں میں پڑتے اور اپنی تمام توانائیاں اور طاقتیں صرف کر دیتے اور نتیجہ کچھ نہ نکلتا، آخر کار مجبور ہونا پڑتا اور جھکنا پڑتا۔ ظاہر ہے وہ یہ نہ کر کے وہ بہت آسان حل نکالتے اور وہ اس چیلنج کو قبول کر لیتے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے جس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہو، جس کے مثل کلام پیش کیا جا سکتا ہو، جس جیسا کلام بنایا جا سکتا ہو۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے اور اس کا اعتراف بہت سارے لوگوں نے کیا، بہت سے بڑے بڑے لوگوں نے ان میں سے کیا، ان کے بعد کے لوگوں نے کیا،
ہر ایک نے اس کا اعتراف کیا کہ یہ کلام انسانی کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ انسانی طاقتوں صلاحیتوں سے ماورا ہے، کسی انسان کی صلاحیت اور قابلیت اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر سکے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یعنی ان لوگوں کا اپنے آپ کو اس جیسے کلام پیش کرنے سے عاجز اور بے بس سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نبی ہونے کا ثبوت قرآن کو دیا، قرآن کو بتایا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا ثبوت ان باتوں سے معلوم ہو گیا جن کو ہم اعجاز قرآن کہتے ہیں، اور جو ارکان اعجاز کہلاتے ہیں، ان کے ذریعے سے قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا بالکل واضح اور بین ثبوت مل گیا۔ آگے اب وجوہ اعجاز قرآن سے متعلق بحث ہے، یہ بھی اسی کی ایک بحث ہے، بہت تفصیلی، الفاظ حروف سے متعلق بحث ہے، معنی سے متعلق بحث ہے، اور بلاغت کہاں کس کو کہتے ہیں، کس جگہ پائی جاتی ہے قرآن کے، اس میں اس سے متعلق بحث ہے، اس کا مطالعہ کر کے آئیں گے انشاءاللہ ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لم یفعل، لم یفعل اس نے نہیں کیا، اس کو نفی جہت بلم کہتے ہیں۔ لام امر اور لام نہیں کے آنے سے مضارع کا صیغہ امر یا نہیں کے معنوی میں زمان مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے،